السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 23 جنوری بروز ہفتہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ کیا خروج عودہ میں 1 سے زائد مرتبہ توسیع ہو سکتی ہے؟ منفرد لوگو نمبر پلیٹ فیس کیا ہوگی؟ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک کب لی جائے؟ نجران کے لیے سعودیہ کے تمام پروازیں منسوخ۔ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شرح کم ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 213 نئے کیسز۔ معذوروں کے پارکنگ استعمال کرنے پر 3000 افراد کے چالان۔ بلا لائسنس نکالے گئے سونے کی کاروبار پر پابندی۔ تغیر پذیر کورونا کے تمام مریض صحتیاب۔ سعودی عرب میں کورونا کیسز میں اضافہ کیوں؟ حرم مکی 6 ماہ میں 1,80,00,000 لیٹر سینیٹائزر کا استعمال۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو آپ ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ کیا خروج عودہ میں 1 سے زائد مرتبہ توسیع ہو سکتی ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت مقیم غیر ملکیوں کے خروج عودہ ایگزٹ ری انٹری ویزے میں 1 سے زیادہ بار توسیع ہو سکتی ہے، بشرطاً مقررہ فیس ادا کی جاتی رہی ہو تو۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مقامی شہری نے استفسار کیا تھا کہ اس کے فیملی ڈرائیور مملکت سے باہر ہے، اس کا خروج عودہ ختم ہو گیا تھا، اس کی توسیع ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آ سکا۔ کیا بیرون مملکت موجود غیر ملکیوں کے خروج عودہ ویزے میں 1 سے زائد مرتبہ آن لائن توسیع ہو سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ کا جواب میں کہنا تھا کہ ابشر کے ذریعے سداد سروس پر خروج عودہ ویزے کی فیس ادا کر کے خروج عودہ کی مدت میں 1 سے زائد مرتبہ توسیع ہو سکتی ہے۔ یہ پورا خبر ان لوگوں کے لیے ہے جو کورونا کے ٹائم میں چھٹی پر گئے ہوئے تھے اور ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنے کفیل سے رابطہ نہیں کیا ہے تو کوشش کرے کہ اپنے کفیل سے رابطہ کرے، اگر وہ چاہے تو اپنے ابشر سے آپ کا اقامہ اور آپ کا جو ویزا ہے وہ بڑھا سکتا ہے، اس کے بعد آپ سعودی عرب آ سکو گے۔ منفرد لوگو نمبر پلیٹ فیس کیا ہوگی؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کے لیے منفرد لوگو والی نئی نمبر پلیٹ متعارف کرا دی۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے نئی نمبر پلیٹ کی تصاویر جاری کر دی جس پر عربی اور انگریزی میں نمبر ہے جبکہ حروف اور نمبروں کے درمیان منفرد لوگو بنا ہوا ہے۔ سعودی کابینہ نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کے نظام میں اس حوالے سے ایک شق کا اضافہ کر دیا ہے۔ منفرد لوگو والی نمبر پلیٹ کی فیس 800 ریال ہوگی۔ یہ فیس صرف ایک بار نمبر پلیٹ کے اجرا کے وقت وصول کی جائے گی۔ سعودی شہریوں نے منفرد لوگو والی نئی نمبر پلیٹ کے بارے میں نرم گرم تبصرے کیے ہیں۔ علی سوید نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نمبر پلیٹ کا چکر آئے دن چلتا رہتا ہے۔ عمر تمیم نامی صارف نے ٹویٹ کر کے استفسار کیا کہ کیا منفرد لوگو والی نئی نمبر پلیٹ کا حصول لازمی ہوگا یا اس میں ہماری مرضی شامل ہوگی؟ یحییٰ المالکی نامی صارف نے جواب تحریر کیا کہ یہ لازمی نہیں، جس کا دل چاہے وہ لے لے اور جو نہ چاہے وہ نہ لے۔ شلاہی 24 نے مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک میرے اپنے بات ہے تو میں منفرد ہوں، البتہ منفرد نمبر پلیٹ وہ لے جو اس کی خواہش رکھتا ہو۔ سعودی شہری منفرد نمبر پلیٹ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اس منفرد نمبر پلیٹ کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک کب لی جائے؟ سعودی سیکریٹری صحت ہانی جوغدار نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک پہلی خوراک کے اثرات برقرار رہنے کی حالت میں لی گئی ہو تو ایسی صورت میں پہلی خوراک کی تاثیر برقرار رہے گی اور ویکسین لینے والے کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اليوم اخبار کے مطابق سیکریٹری صحت نے اس استفسار کا جواب دیا ہے کہ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک مقررہ وقت پر نہ لینے کی صورت میں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ سیکریٹری صحت نے بتایا کہ جو لوگ کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لے چکے ہیں انہیں دوسری خوراک ویکسین بنانے والی کمپنی کی سفارش کے ان مطابق مؤثر وقت میں دی جائے گی۔ 19 سے 42 دن کے درمیان دوسری خوراک لی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 ہفتوں کے اندر کورونا ویکسین مطلوبہ مقدار میں سعودی عرب پہنچ جائے گی۔ نجران کے لیے سعودیہ کی تمام پروازیں منسوخ۔ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے جمعے کو نجران آنے جانے والے تمام پروازیں منسوخ کر دیے تھے۔ یہ فیصلہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کیا گیا تھا۔
اجل ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ میڈیا سینٹر نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جمعہ 22 جنوری کو نجران آنے اور جانے والے تمام پروازیں خراب موسم کے باعث مسافروں کی سلامتی کی خاطر منسوخ کیے گئے تھے۔ موسمیات کے قومی مرکز نے پیشگوئی کی تھی کہ مملکت کے کئی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں سے حد نظر محدود ہو جائے گی اور چند گھنٹوں کے دوران اس کا دائرہ بڑھ سکتا ہے، اس وجہ سے تمام پروازیں منسوخ کر دیے گئے تھے۔ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شرح کم ہو گئی۔ سعودی عرب میں شہریوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شرح 8.5% تک کم ہوئی ہے۔ سعودی محکمہ شماریات نے جمعے کو 2020 کی تیسری سماحی سے متعلق رپورٹ اپنی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ 2020 کے تیسری سماحی کے دوران سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 14.9% رہ گئی، جبکہ سعودیوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شرح کم ہو کر 8.5% ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 213 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 213 نئے کیسز سامنے آئے۔ مملکت کے مختلف ریجنز میں 188 افراد وائرس سے صحتیاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے زیر علاج مریضوں میں سے مزید 4 کے ہلاک ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6346 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2117 ہے، جن میں سے 322 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں زیر علاج ہے۔ اب تک 3,65,988 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 3,57,357 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔ معذوروں کے پارکنگ استعمال کرنے پر 3,000 افراد کے چالان۔ ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ محسوس افراد کے لیے مقرر کی جانے والے پارکنگ کی خلاف ورزی پر مملکت کے مختلف شہروں میں 3,054 افراد کے چالان کیے گئے۔ ویب نیوز اجل کے مطابق ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق مملکت کے تمام شہروں میں اہم مقامات پر محسوس افراد کے لیے پارکنگ کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، جہاں دیگر افراد کا اپنے گاڑی پارک کرنا خلاف ورزی ہے۔ اس ضمن میں محکمہ پاسپورٹ پولیس کی جانب سے مسلسل نگرانی کا عمل جاری ہے۔ محسوس پارکنگ کی خلاف ورزی پر مملکت کے مختلف شہروں میں 3,054 گاڑیوں کے مالکان کے چالان کیے گئے۔ پارکنگ قانون کا مقصد محسوس افراد کو سہولت پر اہم کرنا ہے۔ ناظرین، محسوس افراد کے لیے بنی ہوئی پارکنگ میں غلطی سے بھی گاڑی کھڑی نہ کرے۔ ایک تو آپ کو فوراً مخالفہ کر دیا جائے گا، دوسرا محسوس افراد کو بھی بہت دشواری ہوتی ہے پارکنگ ڈھونڈنے میں۔ بلا لائسنس نکالے گئے سونے کی کاروبار پر پابندی۔ سعودی صنعت و تجارت کونسل نے سونے کی دکانوں، لیبارٹریوں اور کارخانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ کسی صورت میں خام سونا نہ خریدے۔ کان سے غیر قانونی طریقے سے نکال کر فروخت کیا جا رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے خام سونا خریدنے پر پابندی لگائی ہے۔ سعودی عرب کے متعلقہ حکام نے وزیر داخلہ کو رپورٹ پیش کی تھی کہ بعض مقامی شہری بلا لائسنس سونا اور قیمتی پتھر کانوں سے نکال رہے ہیں۔ متعدد علاقوں میں اس قسم کے واقعات ریکارڈ پر آئے ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ورکنگ ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس نے خام سونے کی خرید اور فروخت پر پابندی کے لیے وزیر داخلہ کو سفارش پیش کی تھی۔ وزیر داخلہ نے ہدایت جاری کی ہے کہ خام سونے کی خرید پر پابندی کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی بڑھائی جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو مقررہ سزائیں دی جائے۔ تغیر پذیر کرونا کے تمام مریض صحتیاب۔ سعودی وزارت صحت نے جمعرات کو بیان جاری کر کے کہا ہے کہ سعودی عرب میں تغیر پذیر کرونا کے تمام مریض شفایاب ہو گئے۔ متاثرہ ملکوں کے سفر کی وجہ سے 10 افراد اس وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ وزارت صحت کی رپورٹ شیئر کی تھی۔ وزارت صحت نے کہا تھا کہ جو کرونا کی طرح نیا وائرس ہے تغیر پذیر، اس کا 10 افراد میں کرونا پوزیٹیو آیا ہے۔ اب الحمدللہ وزارت صحت نے بتا دیا ہے کہ جو کرونا کی طرح نیا وائرس ہے وہ تمام مریض شفایاب ہو چکے ہیں، اور اب سعودی عربیہ میں کوئی بھی جو کرونا کی طرح نیا وائرس ہے اس کا مریض نہیں ہے۔ تو الحمدللہ۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں اضافہ کیوں؟ سعودی عرب میں اچانک کرونا کیسز میں ہونے والے اضافے کے بارے میں وزارت صحت کے سیکریٹری ڈاکٹر عبداللہ عسیری کا کہنا تھا کہ کیسز میں اضافے کا اہم سبب موسم سرما کی چھٹیوں میں لوگوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا شامل ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر عسیری نے مزید کہا کہ وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ کرونا SOPs کا مقصد لوگوں کو اس مہلکی وائرس سے
محفوظ رکھنا ہے، جس کے لیے لازمی ہے کہ مقررہ ضوابط پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم نقطہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے، کیونکہ کرونا وائرس تیزی سے ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر سماجی فاصلے کے حصول پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تو اس مہلک وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ حرم مکی 6 ماہ میں 1,80,00,000 لیٹر سینیٹائزر کا استعمال۔ حرم مکی شریف میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 1,80,00,000 لیٹر جراثیم کش مواد استعمال کیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے زائرین کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے جاری کی جانے والی مہم کو احتیاط کے ساتھ کا عنوان دیا گیا ہے۔ سینیٹائزنگ مہم میں 4,000 سے زائد کارکن اور 180 سپروائزر شریک ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مسجد الحرام میں شعبہ سینیٹائزنگ کے ڈائریکٹر جابر العدوانی نے بتایا کہ مہم احتیاط کے ساتھ کا مقصد زائرین اور معتمرین کو وائرس سے محفوظ رکھنا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔